اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہمارا دین خرافات سے، توہمات سے بالکل پاک ہے۔ دین اسلام کے تمام احکام پایۂ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، اور اس دین کے اندر اب توہمات کو، خرافات کی کوئی جگہ نہیں رہتی ہے۔ قبل از اسلام جہلاء کے ہاں یہ عقیدہ ان کا تھا کہ سفر کا مہینہ جیسے آئے گا، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ سفر بھی نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ سفر ان کا تجارت کی وجہ سے بھی کیوں نہ ہوتا، اپنا سفر وہ بند کر دیتے کہ یہ سفر اب ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہم جو ہے سفر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور دیگر برے خیالات اسلام سے قبل لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ اب یہی جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام خرافات کا، تمام توہمات کا، تمام بدشگونیوں کا سد باب مکمل طور پر فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود اگر غور کریں بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر کہ جیسے سفر کا مہینہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ مہینہ بلائیں نازل ہونے کا مہینہ آ گیا ہے، اور خصوصاً اس کے جو 13 دن پہلے ہوتے ہیں اس کو عام ہمارے معاشرے کے اندر 13 تیزی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بلاؤں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے 13 دن جو ہے نا، پہلے یکم سفر سے لے کر 13 تاریخ تک وہ تو بے تحاشا بلائیں اتریں گی، بے تحاشا مصیبتیں، وبائیں ہم پر نازل ہوں گی۔ یہ ہمارے اندر ایک وہم پایا جاتا ہے، ایک خیال ہے لوگوں کا کہ اس طرح کا سفر کا مہینے کے اندر یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے ہاں یہ چیزیں رائج ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ سفر بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں سفر جو ہے ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہوگا، تو دیگر بھی چیزیں جو ہیں وہ شادیاں ہیں، اور شادی اگر کسی نے رکھنی ہے، بیٹی کو رخصتی کرنی ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس مہینے کے اندر، سفر کا مہینہ جو ہے اس مہینے کے اندر جناب یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی۔ سفر کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اسلام آ گیا، ان تمام خرافات کا، ان تمام توہمات کا سد باب کیا، مکمل بائیکاٹ کیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے، اپنے قول مبارک سے ہمیں یہ باقاعدہ کر کے بھی دکھایا ہے اور بتایا بھی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر عرب کے جو لوگ ہیں، خصوصاً مکہ کے لوگ جو ہیں، وہ اس مہینے کے اندر جو ہے نا، سفر کے مہینے کے اندر مکہ کو خالی کر دیتے تھے۔ کسی جنگ میں شرکت کرنی ہے تو سارے کے سارے چلے جاتے ہیں، اکا دکا لوگ ہوتے۔ اسے عربی میں کہا جاتا ہے سافر المکان، یعنی وہ جگہ جو لوگوں سے خالی ہو جائے اسے کہا جاتا ہے سافر المکان، یعنی یہ جگہ لوگوں سے خالی ہوگی، یعنی وہاں جو آبادی ہوتی وہ یوں سمجھ لیں کہ 0% ہو جاتی۔ تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ جو آتا ہے تو رہنے والے اپنی جگہ سے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس بارے میں علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ جو ہے نا، عرب کے لوگ، وہ لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم کر دیتے، اور اتنا لوگوں کو لوٹتے کہ ان کی تجوریاں خالی ہو جاتی، یعنی 0% ان کے ہاں تو ان کا مال جو ہے وہ رہ جاتا۔ تو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ خالی مہینہ، لوگوں کا مال لٹ جاتا۔ تو یاد رکھیے میرے معزز برادران اسلام، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے کائنات کی جو تخلیق فرمائی ہے، ذرہ ذرہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت پیدا فرمائی ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ سال، یہ ماہ، یہ دن اور رات، یہ گھڑیاں، اس طرح بقیہ 11 مہینے، چاند کے جو باقی 11 مہینے ہیں، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے، اسی طرح سفر کے مہینے کی بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے 11 مہینوں کو پیدا فرمایا، 11 مہینے جو ہیں وہ ہیں، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ 12، اور اس کا ذکر اللہ کے کلام کے اندر، کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا سفر کے مہینے کو منحوس پیدا کیا؟ اب میں یہ آپ سے سوال کروں، کیا اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے جو بنائے ہیں، ہر مہینہ جو ہے وہ باعث برکت ہے،
لیکن سفر کا مہینہ آئے تو ہم اسے کہیں جناب پورا کا پورا مہینہ جو ہے اس کے 13 دن خصوصی طور پر اور پورا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، اس کے اندر فلاں کام کرنا فلاں کام کرنا، یہ نحوست ہوگا، یہ باعث برکت نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی پیدا فرمایا تو یہ مہینہ جو ہے نحوست سے، بے برکتی سے خالی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر نحوست ہے، اس مہینے کے اندر جناب برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مہینہ برکتوں سے بھی بھرا ہوا ہے، نحوست سے بھی پاک ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو روٹین چل پڑی ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے وہم ہم کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کی طرف چلتے ہیں کہ جسے شریعت نے بالکل اس کے بارے میں ہمیں کہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ سفر کرنا، اب بتائیے سفر کا مہینہ کل شروع ہونے والا ہے، بتائیں کہ سفر کی 1 سے لے کر 29 یا 30 سفر تک کوئی سفر نہیں کرے گا۔ بھائی لوگ تو مدینہ شریف بھی جا رہے ہیں، مکہ شریف حاضری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ اپنے کام کاج سے، کیا لوگ اپنے کام کاج کو بند کر دیتے ہیں؟ اور یہ طور طریقہ کن کا تھا؟ اسلام سے قبل جو جاہلیت کا زمانہ تھا تو کفار جو ہیں یہ کام کیا کرتے تھے کہ تجارت بھی اس مہینے کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، شادی بیاہ بھی بند کر دیتے تھے۔ تو ہمارے الحمدللہ اسلام نے ہمیں بہترین نظام دیا ہے، مکمل ضابطہ حیات دیا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ تو کیا اس مہینے کے اندر اگر ہم سفر کریں یا ہم تجارت کریں یا کسی کی شادی بیاہ ہو یا بچی کی رخصتی ہو تو کیا یہ چیزیں حرام ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ 100% یہ چیزیں جائز ہیں اور حلال ہے۔ کسی طرح سے بھی اب یہ جو ہمارے ہاں رسم چل پڑی ہے نا کہ عورتوں سے باتیں سنی، اللہ نہ کرے کہ کسی کسی گھر میں ایسا ہوا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں شادی ہوئی اور آگے جا کے وہ نہ چل پڑی، میاں بیوی کے درمیان جو ہے معاملات خراب ہو گئے۔ تو جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ جناب ہم نے نہیں کہا تھا کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہ کریں، شادی نہ کریں، جب اس بات کا ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں تھا کہ نہ کرو شادی، اب شادی کر لی ہے سفر کے مہینے میں۔ تو احباب گرامی قدر یاد رکھیں کہ یہ اس سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، ہم اس کی طے میں نہیں جا رہے کہ میاں بیوی کے درمیان مسئلہ کیا بنا ہے، ان کے معاملات کیوں خراب ہوئے ہیں، اس کی طے میں جانا نہیں ہے۔ کہنا ہے جی یہ سفر کے مہینے میں شادی ہوئی ہے تو لہٰذا جو ہے اس لیے جو معاملات خراب ہوئے ہیں اور اس لیے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو رہی ہے۔ کاروبار شروع نیا کیا، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یا دیگر اس کاروبار کو بندہ سمجھتا نہیں تھا، اس نے کاروبار کا آغاز کر دیا تو کاروبار نہ چل سکا۔ تو جنہوں نے مشورہ دیا تھا سفر کے مہینے میں شروع نہ کرنا، اب وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہا نہیں تھا کہ سفر کے مہینے میں نہ شروع کرنا اور تم نے شروع کر دیا، دیکھو فلاح ہو گیا کام۔ غرض یہ ہے، مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ کیا دیگر مہینوں کے اندر جو شادی کی جاتی ہے، دیگر مہینوں کے اندر جو تجارت کی غرض سے سفر کیے جاتے ہیں، دیگر مہینوں کے اندر کاروبار کا آغاز کیا جاتا ہے، دیگر مہینوں کے اندر اور دیگر معاملات طے کیے جاتے ہیں، کیا وہ خراب نہیں ہوتے ہیں؟ صرف سفر کے ہی مہینے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ یہ اس مہینے میں اگر ہم نے یہ کام کیا نا تو یہ خراب ہو جائے گا۔